الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائی اور بہنوں، انشاءاللہ تعالی آج ہم 27ویں پارے کے اہم مضامین کا جائزہ لیں گے۔ اس میں توحید اور آخرت کے مضمون بھی ہیں، اور ساتھ مقصد حیات اور عدل اجتماعی کا قیام، اس کے اہم مضامین بھی اس پارے میں شامل ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ اس کا ایک عنوان پارے کا ممکنہ طور پہ بن سکتا ہے۔ اس پارے کے اندر 5-6 تقریباً صورتیں ہیں، 6 صورتیں ہیں۔ سورہ زاریات ہے، اور اس میں آخرت کا جو ہے کسی امکان اور بندگی کا مقصد بتایا گیا ہے۔ سورہ طور ہے، اس میں قیامت، عذاب، متقین کا انجام اور صبر کی تلقین گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سورہ نجم ہے، وحی اور معراج کی اس میں بات ہے، شرک کی تردید کی گئی ہے، اور انسان کی صحیح کی بات کی گئی ہے دنیا کے اندر۔ سورہ قمر ہے، جس میں شق القمر کا واقعہ پیش آیا، سابقہ اقوام کی ہلاکت کا ذکر ہے، اور قرآن کے آسان ہونے کا ذکر بار بار آیا ہے اس کے اندر۔ سورہ رحمان ہے، جو نعمتوں والی سورت ہے، جس میں نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور سورہ واقعہ ہے، جس میں انسانی گروہوں کی تقسیم اور انسانی گروہوں کی تفصیل ہے اور ان کے انجام کا ذکر ہے، اور سورہ حدید ہے، جس میں عدل اجتماعی کے نظام کا ذکر ہے، یا اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورت کا ایک مرکزی مضمون ہے۔ تو یہ پارہ اس طریقے سے آخرت اور بندگی، انسان کی ذمہ داری، نعمت شناسی اور عدل پر مبنی اجتماعی نظام کا مکمل فکری خاکہ فراہم کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بہت اہم پارہ ہے، جس میں اتنی اہم صورتیں واقع ہیں۔ سورہ قاف جو ہے اگرچہ 26ویں پارے میں ہے، لیکن کل ہم اس کا پورا جو ہے اس کو نہیں کر سکے تھے۔ تو سورہ قاف جو ہے اس کا بڑی اہم صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں میں اور جمعہ کی نمازوں میں اکثر اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مرکزی مضمون آخرت ہے، بڑا زبردست انذار ہے آخرت کا، اور انسان کے تمام اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ اور قیامت کے دن ظاہر ہے وہ ان اعمال کے حساب سے جو انسان کا اپنا حساب کتاب ہوگا، انسان کا احتساب ہوگا۔ کفار کو جو سابقہ اقوام کی ہلاکت سے تنبیہ کی گئی ہے، اور مشرک قیادت کی صفات بتائی گئی ہیں، اور پھر جس میں ناشکری ہے، وہ سخت حق دشمن ہیں، خیر سے روکتے ہیں اور حد سے بڑھنے والے ہیں، یہ ان کے بتایا گیا ہے۔ اور اس کے مقابل میں مسلم قیادت کی صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ تقوی کے حامل ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، حفیظ ہیں، خاشع ہے، خشوع رکھنے والے ہیں، اور قلب منیب جو پلٹنے والا قلب ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو آخرت کا یقین انسان کو ذمہ دار اور بعمل بناتا ہے۔ یہ ایک پوری صورت کا ایک خلاصہ ہے۔ سورہ زاریات ہے، 27ویں پارے کی پہلی صورت، اس میں مکی صورت ہے۔ سورہ قاف سے یہ بھی مشابہ ہے، لیکن اس میں آفاقی، انفسی، تاریخی اور عقلی دلائل سے آخرت کو ثابت کیا گیا۔ اس کے اندر بھی آخرت کو ثابت کیا گیا تھا، اس میں بھی۔ اور یہ بھی بتایا کہ کائنات کی ہر چیز جوڑوں میں ہے، اور آخرت کا جوڑا یہ دنیا ہے، یا دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ تو یہ بھی ایک بالکل لاجیکل جو ہے وہ کنیکشن ہے اس دنیا کا آخرت کے ساتھ۔ قوموں کی تاریخ سے عبرت دلائی گئی ہے، کفار کو قانونی مکافات سے بے خوفی کے نام سے خبردار کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ بالکل اس کا کوئی جواب نہ ہوگا، اس کا کوئی حساب نہ ہوگا۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی گئی ہے۔ تو کائنات کی ساخت، اس کی بناوٹ، تاریخ اقوام اور انسانی فطرت مل کر یہ سب کے سب آخرت کی حقیقت پر گواہی دے رہے ہیں۔ یہ بات جو ہے سمجھائی گئی صورت کے اندر۔ جن انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو، مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بندگی سے مراد صرف محدود حد تک عبادات نہیں ہے، بلکہ بندگی سے مراد پھر یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت مطلوب ہے۔ یعنی اگر انسان رکوع سجود تو اللہ کے سامنے کرے، لیکن حکم کسی اور کے معنی زندگی کے اندر، زندگی کے شعبوں کے اندر، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں ہے۔ تو پہلی ترجیح انسان کی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہو، اور باقی ساری چیزیں زندگی کے اندر اس کے تابع ہوں۔ اور حقیقی کامیابی پھر اس طریقے سے جو اطاعت الہی ہوگی،
اس سے پھر حقیقی کامیابی ملے گی۔ تو اسلام میں بندگی کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ اور عبادات اور اخلاق اور سیاست، معیشت، معاشرت، تمام معاملات سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہوں۔ یہ جو ہے بندگی کا تصور ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سے اس سے مراد پھر یہ نہیں ہے کہ انسان بس میں سجدے اور عبادات اور پرستش کرتا رہا۔ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق بہت ہے، فرشتے بہت زیادہ ہیں اور انگنت ہیں اور بے شمار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مقصد انسان کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ انبیاء کے واقعہ سے عبرت دلائی گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، فرعون کا قصہ ہے، عاد و سمود اور قوم نوح کی سرگزشت بتائی گئی ہے۔ ان قوموں نے بھی اسی طرح مکافت عمل سے بے پرواہی کی، کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے جیسے تم کر رہے ہو۔ انہوں نے بھی رسولوں کے انذار کو نظر انداز کیا تو بالآخر انجام ان کا تباہی ہوئی، تباہی کے سوا کچھ نہ تھا، ان کا مکمل تباہی۔ تو بتایا گیا کہ تمہیں بھی تاریخ سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ رسولوں کی تکذیب ہمیشہ تباہی کا باعث بنی ہے، یہ اس کا سبق ہے۔ سورہ طور ہے، اس کے بعد مکی صورت ہے، قیامت اور عذاب کے یقینی ہونے پر زور دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے وقوع پر 5 قسمیں کھائی گئی ہیں۔ کوہ طور کی، اس پر دی جانے والی تعلیم کی، بیت معمور کی۔ بیت معمور وہ اللہ کا گھر ہے، جو جس طریقے سے بیت اللہ تعالیٰ کا گھر اس دنیا کے اوپر ہے، تو آسمانوں میں جو اس طرح کا ہے جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں، اس کا نام بیت معمور ہے۔ آسمان کی بلند چھت کی اور موزن سمندر کی، تو ان کی جو ہے قسمیں کھائی گئی ہیں۔ تو یہ چیزیں گویا گواہ ہیں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب یقینی طور پر واقع ہوگا، آئے گا۔ دعوت توحید پر ایمان اور آخرت کے انکار سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ دعوت توحید پر ایمان لانے کی بات کی گئی ہے، اور پھر اس سے آخرت کے انکار سے بچنے کی تلقین ہوئی ہے۔ تو وہی کائنات اور تاریخ سب ایک ہی شہادت دے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عذاب اور قیامت آ کر رہیں گے، لہٰذا اس سے پہلے اپنے ایمان اور اپنے عمل کو درست کر لو۔ متقین کا انجام اور عمل کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ متقین کو دہکتی آگ سے بچا کر اللہ تعالیٰ نعمتی بھر جنت میں داخل فرمائے گا۔ نیک اولاد بھی ان کے ساتھ جنت میں ملا دی جائے گی ان کو، اور ہر شخص بتایا کہ اپنے کسب کے عوض گروی ہے، یعنی جو کچھ اس نے کمایا ہے وہی کچھ اس سے ملے گا، اس کے عمل ہی سے وہ جو ہے وہ چھڑائے گا، اس کو عمل ہی اس کو چھڑائے گا۔ اپنے رہن جو ہے تو گروی رکھنا، یعنی کوئی چیز جو ہے نا، کسی چیز کے بدلے ضمانت کے طور پہ جو ہے، سیکیورٹی کے بدلے جو ہے کوئی چیز دے دینا، تو انسان جو ہے وہ گروی رکھا گیا ہے اور اس سے عمل ہی چھڑائے گا۔ نسبی جو نسبتیں ہیں کہ فلاں کی اور فلاں کی اور فلاں کی، اور تعلقات ہیں، یا ایمان و عمل کے بغیر کوئی فائدہ نہ دیں گے۔ ہاں، کوئی نسبی اگر نسبت ہے تو اس کو فائدہ اس صورت میں ہوگا کہ اس کا اپنا ایمان اور اپنا عمل اس کا ہوگا، تو پھر اس صورت میں فائدہ ہو سکے گا، ادروائز دوسری صورت میں کوئی فائدہ یہ چیزیں نہ دے سکیں گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے اپنے رشتہ دار اور اپنی بیویاں اور اپنے بیٹے اور فیملی ممبر قریب اور جو ہے والد، وہ جو ہے ان کو بھی کوئی نسبت رسول کی طرف نسبتیں جو ہے کوئی فائدہ نہ دے سکی، اور بد کرداروں کے لیے ذلت، حسرت اور دائمی عذاب ہے۔ اصل سرمایہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ خاندان، نسب اور دنیاوی نسبتیں اس کے بغیر کوئی وزن نہیں رکھتی۔ اگر عمل اور ایمان نہیں ہے تو باقی سب کچھ جو ہے وہ صفر ہو جاتا ہے۔ اشراف قریش کا رویہ، یہ قریش کے جو لیڈرز تھے ان کے رویے کی بات بتائی گئی ہے۔ یہ آپ کو کبھی کاہن کہتے، کبھی مجنو کہتے، کبھی شاعر، کبھی کہانت، اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ ان کو دعوت کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تہمتوں کو رد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ظاہر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ ان کی تکذیب کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنا فرض ادا کرتے چلے جائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر، ذکر اللہ تعالیٰ کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے، یعنی ربط، تعلق اور رب کے فیصلے کا انتظار کرنے کی تاکید ہوئی ہے۔ تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں کہ جہاں پہ مشکلات ہوگی، یعنی دعوت کے اندر سب سے زیادہ مشکلات دعوت ہی میں ہوا کرتی ہیں، اور اس جگہ پہ ہر پارے کے اندر، ہر صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مکی صورت میں
جو ہے صبر، ذکر اور رب کے ساتھ تعلق کی جو ہے تاکید کی گئی ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو طاقت مہیا کرتی ہیں۔ داعی حق کی اصل کامیابی لوگوں کی داد نہیں ہے بلکہ اپنے رب کے یہاں قبولیت ہے، چاہے چھوٹا سا بھی عمل ہو۔ اس لیے تان و تشریح سے دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے بلکہ دعوت کا کام جو ہے جاری رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ نجم ہے، مکی صورت ہے، وہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت واضح کرتی ہے۔ گرتے ستاروں کی قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر گواہی دی گئی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا کہ محض فلسفی یہ کوئی مفکر نہیں ہے بلکہ آپ حامل وحی ہیں، آپ رسول ہیں اللہ کے، اور آپ پہ وحی آتے ہوتی ہے۔ معراج میں آپ نے وحی لانے والے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت میں جو ہے وہ دیکھا ہے، اور اسی کا اس پہ خاص طور پہ اس کا ذکر ہوا ہے۔ اور نجات کو ایمان اور نیک عمل صالح کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے، یعنی نجات اسی کو ملے گی جو ایمان لے کے آئے گا اور ساتھ نیک عمل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، آپ کی ہر بات وحی اور حق پر مبنی ہوتی ہے، اور اسی کو مان لینے میں انسان کی نجات ہے۔ شرک کی نفی کی گئی اور باطل شفاعت کا رد کیا گیا ہے، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان دیوی دیوتاؤں کا، لات، بنات اور عزا جیسی دیویوں کو کی الوہیت کو رد کیا گیا ہے۔ مشرکانہ عقائد کی بنیاد جو ہے وہم، گمان اور بے اصل روایات ہیں۔ نام نہاد معبودوں کی شفاعت پر بھروسہ بتایا گیا کہ سخت گمراہی ہے۔ حقیقی اختیار اور مغفرت اور شفاعت کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، لہٰذا جو اللہ تعالیٰ ہی سے مغفرت طلب کرنی چاہیے اور اسی ہی سے شفاعت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ بتایا کہ ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی دوسرا کسی کے اس سلسلے میں کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ تو اسلام میں نجات کا راستہ سفارشوں سے نہیں ہے، یہ صاف طور پر بتا دیا گیا ہے۔ یہ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جس میں یہ سفارشوں والا جو ہے وہ چلے، اور خاص طور پر قیامت کے اندر، بلکہ توحید خالص، اتباع رسول اور ذاتی عمل جو عمل صالح سے جو ہے یہ راستہ نجات کا گزرتا ہے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ انسان کی کوشش کی اہمیت بتائی گئی ہے قرآن مجید کے اندر۔ دیکھیں، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے جو ہے وہ کوشش کی ہے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، انسان کو یعنی جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے پھر اس کو کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ہر عمل کا حساب ہوگا، انسان اپنی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتا۔ اور یہ بھی بتایا کہ ہم سب کو بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور انسان کے ہر عمل کا نتیجہ بھی ضرور سامنے آئے گا۔ تو انسان کی کامیابی اس کی کوشش اور عمل سے وابستہ ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اگر انسان کہے کہ بس میں صرف توکل اللہ پہ کرتا ہوں اور میں بیٹھ گیا ہوں اور اگر کامیابی ہوئی تو مجھے دے دے گا، یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ سورہ قمر ہے اس کے بعد، مکی صورت ہے، ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے نازل ہوئی۔ شکل القمر کے معجزے کا اس میں ذکر ہے، اور اس سے پھر قرب قیامت یا قیامت کے وقوع پر جو استدلال کیا گیا ہے۔ قریش کی متحدہ قوت کے باوجود اس کو شکست ہوگی انہی مقامات کے اندر، اسی مکہ کے اندر، یہ ان کی جو ہے پیشن گوئی کی گئی شکست کی اور ان کی ذلت کی۔ اور سورت کے اندر پھر 4 مرتبہ دہرایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تحسیر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ کوئی ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، کوئی ہے پھر جو نصیحت حاصل کرے، کوئی ہے پھر جو اس پہ غور کرے۔ تو قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دی گیا، مگر انسان کے اندر طلب ہدایت کم ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ روز دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے قرآن کا فہم عطا کر، پھر اس کے بعد اس کے لیے کاوشیں اور کوششیں کرتے ہیں، جو زبان سیکھتے ہیں، دروس اٹینڈ کرتے ہیں، مختلف جو ہے مواد ہے جو آج کل دستیاب ہے اس پہ کرتے ہیں۔ تو یہ طلب ہدایت، یہ طلب ہے قرآن کی جو ہے سمجھنے کی، وہ نہیں ہے اصل میں، یہ بات بتائی گئی۔ ایک طرف معجزات اور عذاب کی شاہ دہانی ہے اس صورت کے اندر، تو دوسری طرف یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سمجھنے اور یاد رکھنے کے لیے اس کو آسان فرما دیا ہے۔ سابقہ قوموں کا انجام اور تقدیر الہی بتائی گئی ہے۔ قوم نوح، عاد، سمود، لوط اور آل فرعون کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ بتایا گیا کہ ان سب قوموں نے اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کا انجام بہت ہی برا ہوا، اور ہر انجام کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ پوچھا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ اس کی تکرار ہوئی ہے
اس کو ترجیح کہتے ہیں، یعنی ریپیٹیشن ہوئی ہے، جو ہے بار بار آیا تھا کہ دیکھیں یہ کیسا تھا میرا عذاب، کہ دیکھیں اس عذاب نے کس طریقے سے قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا سورت کے اندر کہ اس نے ہر چیز اس زمین کے اندر، اس کائنات کے اندر ہر چیز کو نپی تلی مقدار میں میئرڈ ہے، بالکل جو ہے وہ اس کو وے کیا ہوا ہے، اس کو میئر کر کے حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ کتنی چیز کہاں کتنی رکھنی ہے تاکہ انسان کو اس کی ضرورتوں کے مطابق اس کو استعمال کر سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بات بتائی ہے۔ دیکھیں کوئی کائنات کا مالک ہونے کے علاوہ اور خالق ہونے کے علاوہ کوئی شخص یہ بات کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ صرف وہی کہہ سکتا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور کائنات کا مالک ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے تابع ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمانوں میں اندر یہ چیزیں جو ہے وہ بالکل میئر کر کے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں۔ کائنات ایک منظم نظام کے تحت چل رہی ہے، یہ بات یہ ثابت کرتی ہے، اور اس بات کو بالکل یہ اس بات کا کلا کما کر دیتی ہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے اور خود بخود چل رہی ہے، اور اس کے اندر چیزیں بھی رینڈملی جو ہے ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پلان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ترقی یافتہ تہذیبیں بھی جب ظلم اور کفر اور سرکشی پر ڈٹ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں عذاب میں آ پکڑا، اور پھر ان کو بھی جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا، یہ بات جو بتائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ رحمان ہے، جس کو عروس القرآن، قرآن کی زینت جو ہے کہا جاتا ہے قرآن۔ تو پورے زبردست صورت ہے، پوری صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا اور نعمتوں کے مظاہر بیان ہوئی ہیں۔ نعمتوں کا اس طریقے سے بیان شاید ہی کسی دوسری صورت میں ہو، اس لحاظ سے قرآن پاک کی یہ منفرد صورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت الرحمن، اس کے نام بھی صورت کو اسی سے، اور الرحمن صفات بھی اس کے اندر بہت زیادہ آئی ہیں۔ اس کے فکر نہایت مختصر ہیں لیکن بڑے آہنگ جو ہے، بڑا دلکش ہے، اور اسلوب بڑا فصیح اور بلیغ ہے۔ ایک ایک جو ہے لفظ کے اندر جو ہے وہ پورے معنی کا ایک سمندر جو ہے وہ سمایا ہوا ہے، اور 31 مرتبہ ترجیح یعنی دہرایا گیا، ریپیٹیشن ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو یعنی تم اللہ تعالیٰ کی یعنی مختلف نشانیوں کا اور نعمتوں کا آفاق اور انفس میں ذکر کر کے ہر دفعہ یہ پوچھا گیا ہے تو پھر اپنے رب کی کن کے نعمتوں کو جو ہے جھٹلاؤ گے۔ تو جنہوں انس دونوں کو نعمتوں کی ناشکری سے جوڑا گیا ہے اور شکر کی دعوت دی گئی، یعنی یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا ہے اور 31 مرتبہ پوچھا ہے، تو یہ جنوں انس کو دونوں کو اس صورت میں مخاطب کیا گیا ہے، اور دیکھو یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کیا تم ناشکری کس کو جھٹلا سکتے ہو؟ تو پھر شکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات جو ہے بتائے گی۔ تو اس کا سبق یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، اور ناشکری دراصل انسان کی اپنے خلاف جو ہے ایک اعلان جنگ ہے، یعنی وہ فطرت سے لڑتا ہے۔ اگر ان نعمتوں کا ادراک نہیں کرتا، نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، نعمتوں کو اکنالج نہیں کرتا، تو یہ خود ہی اپنی فطرت کے خلاف انسان جو ہے جنگ کر رہا ہے۔ نعمتوں کی یاد دہانی یعنی اس میں ہے سورج، چاند، ستارے، درخت، آسمان، میزان، اور اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں توازن قائم کیا ہے، یہ بات بتائی ہے۔ اور یعنی یہ بھی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کس توازن سے، کس طریقے سے ساری چیزیں بڑی ہارمونی کے ساتھ جو ہے چل رہی ہیں، اور کوئی سیارہ اور کوئی ستارہ اور کوئی پلانٹ کسی دوسرے کو جا نہیں لیتا اور ٹکراتا نہیں ہے۔ تو زمین کو مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس میں پھل اور اس میں کھجور اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں رکھی انسان کی اپنی تخلیق کے اندر، اور پھر کائنات کے اندر جو جائبات ہیں ان کا ذکر ہے، اور ہر دفعہ پھر بار بار سوال کیا گیا ہے کہ تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس میں جو لفظ آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاء، تو آلَاء لفظ صرف نعمتوں کے معنوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس کے جتنے بھی معنی ہیں وہ سارے کے سارے ہر آیت کے اندر جب یہ آتا ہے لفظ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی آیت جب آتی ہے تو ہر دفعہ اس میں تھوڑے سے معنی جو ہے اس کے جو دوسرے معنی ہیں وہ اس میں مراد ہے۔ اس میں نعمتیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس میں قدرتیں بھی ہیں، اس میں کمالات بھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی عجائبات بھی شامل ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے وہ آپ جب ترجمہ پڑھتے ہیں، بلکہ اگر آپ جو تفہیم القرآن کا ترجمہ ہے، شاید میں نے جتنے تراجم پہ میری خصوصی نظر رہتی ہے، تو مجھے سب سے زیادہ
جو پسند آیا ہے وہ یہی ترجمہ ہے، اور بعد میں جو ہے تدبر القرآن کا ترجمہ بھی اسی طرح ہے، جن میں ہر آیت کے اندر اعلیٰ کو ایک دوسرے لفظ سے جو ہے ترجمہ کیا گیا ہے، اور اس سے انسان کو شکر کی دعوت دی گئی ہے کہ ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کی جو اس میں بیان ہے اور جس کا نہیں بھی ہے، تمام نعمتوں پر اور ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا شکر کے بغیر پھر نعمتیں جو ہے وہ وبال بن جاتی ہیں۔ دو انجام کا ذکر ہے، عنقریب جن و انسان دونوں سے اللہ تعالیٰ باز پرس کرے گا۔ جھٹلانے والے جو ہوں گے وہ مجرم پہچانے جائیں گے، انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک انجام یہ ہے، ان کے لیے بیڑیاں ہیں اور ان کے لیے آگ ہے اور ان کے لیے کھولتے پانی کا عذاب ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پیغام کو قبول کیا ہوگا، اللہ کی پیشی سے ڈرنے والے ہوں گے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے حضور جو ہے وہ پہنچنا ہے، کھڑے ہونا ہے، اس کے سامنے حساب دینا ہے۔ اور میں ایسے لوگوں کے لیے دو جنتان ہیں ان کے لیے، اور ان دو جنتوں کی نعمتیں ہیں اس میں۔ تو دنیا میں متضاد عقائد رکھنے والوں کے آخرت میں انجام بھی متضاد ہوں گے۔ جنہوں نے پھر رب سے ڈر کے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنتوں کی جو ہے نعمتیں ہیں، جنت اور جنتوں کی نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے، مکی صورت ہے۔ واقعہ یعنی واقعہ ہونے والی، ناگزیر، انویٹیبل، وہ جو قیامت ہے، ظاہر قیامت کے جھٹلانے والوں کو بڑی یقین دہانی کے ساتھ جو ہے متنبع کیا گیا، ڈیفینیٹلی اٹس گوئنگ ٹو ہیپن، یہ آنے والا ہے واقعہ۔ اور پھر اس میں انسانوں کے 3 گروہ بنائے گئے ہیں، سابقون الاولون، یہ خالی سابقون بھی ریفر کیا جاتا ہے، اصحاب الجمین اور اصحاب الشمال۔ تو ہر گروہ کے احوال ہیں اس کے اندر، نعمتیں ہیں ان کو جو عطا ہوں گی، اور یا پھر ان کی سزائیں ہیں جو ان کو جو ہے دی جائیں گی، ان کی تفصیل سے ذکر ہوا ہے۔ سورت کے شروع میں ان کا ذکر ہے 3 گروہوں کا، سورت کے درمیان میں ان کا ذکر ہے، اور سورت کے آخر میں ان کا ذکر ہے۔ اور قریش کے متکبرین کو بتایا گیا ہے کہ اصل عزت وہاں جو ہوگی وہ ایمان والوں کی ہوگی۔ اس دن کا جو سکہ رائج الوقت ہوگا وہ ایمان ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ جو لوگ ایمان کی دولت لے کر آئیں گے وہی وہاں پہ کامیاب ہوں گے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ قیامت میں انسان کے مقام کا تعین اس کے ایمان سے اور اس کے عمل سے ہوگا۔ تو آج ہم یہ انسان جو ہے خود سے پوچھے کہ میں ان 3 گروہوں میں سے کس گروہ میں شامل ہونے کی تیاری کر رہا ہوں اس دنیا کے اندر۔ تو پھر جو ہے تھوڑا سی ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جان لینا چاہیے کہ یہ سابقون الاولون، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے کون ہیں۔ سابقون لوگ وہ ہیں جنہوں نے شروع کے اندر ایمان کی، یعنی جب ان کے پاس ایمان پہنچا تو انہوں نے فوراً ایمان کی تصدیق کی، اور پھر اس پہ جو ہے اس دعوت پہ ایمان لے آئے، اور پھر قربانی دینے والوں میں بھی سبقت کرنے والے، یعنی انہوں نے پھر اس دین کے لیے اور اس دعوت کے لیے بھی سب سے پہلے جو ہے قربانیاں دی ہیں۔ یہ لوگ جو ہے سابقون ہیں، ان کے درجے کو کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے بڑے سخت حالات کے اندر جان و مال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، یہ سابقون الاولون ہیں۔ اور اصحاب الجمین کون ہے؟ عام اہل ایمان ہیں، جو گناہ بھی کریں گے اور جن کو نیکیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں سے، چھوٹے موٹے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ان کے معاف فرمائے گا، یہ اصحاب الجمین ہوں گی۔ اصحاب شمال کون ہوں گے؟ جھٹلانے والے ہوں گے اور سرکش اور منکرین قیامت ہوں گے، ان کے لیے جہنم ہے اور حسرت اور دائمی محرومی کا جو ہے ان کے لیے دائمی محرومی ہے ان کے لیے۔ تو یہ درجات جو ہیں 3 درجات ایمان اور عمل کے معیار پر قائم ہوں گے۔ ایسا کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے از خود اپنی طرف سے کوئی، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو دیا ہے، لیکن فرمایا کہ ان کا معیار، ان کو نام دینے کا ان کے عمل اور ان کا ایمان ہوگا۔ صرف نام کی ظاہری نسبت سے یا شناخت سے وہاں کچھ کام نہ آئے گا۔ اس کے بعد آخری صورت اس پارے کی سورہ حدید ہے، مدنی صورت ہے، 5 سے 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے، دیگر مصبحات کے ساتھ۔ 5 المصبحات ہیں جو تسبیح کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، اور ان میں یہ بھی ہے، اور ان میں سب سے زیادہ نمایاں ترین یہ صورت ہے۔ اس کو ام المصبحات، مصبحات کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو خطاب کیا گیا خصوصی لازمی طور پر، اور ان سے حقیقی ایمان کا مطالبہ کیا گیا۔ دیکھیں، ایمان تو لانے والے مسلمان تو ایمان لانے والوں کو حقیقی ایمان کا، یا مسلمان جو پہلے سے ایمان ہے ان سے
ایمان لانے کے مطالبے کا کیا معنی ہے؟ وہ فرمایا کہ یا ایھا آمنو 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 اے یا الذین آمنو، اے لوگ جو تم ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لے کے آؤ، حقیقی ایمان لے کے آؤ، جو وہ ایمان جو دل میں اور انسان کے اندر جب ہو اور گھسے تو پھر اس سے حقیقی اس کے ثمرات پیدا ہوں ایمان کے، جو ہے وہ جو ہے، اور جو اسلام کے تقاضے ہیں وہ پورے ہوں، وہ ایمان لے کے آؤ، یہ مطالبہ کیا گیا ایسے ہی الفاظ میں۔ قرآن مجید میں واحد مقام ہے جس میں ایمان والوں کو کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو حقیقی ایمان لے کے آؤ۔ ایمان کے دو تقاضے بتائے گئے ہیں سورت میں، انفاق فی سبیل اللہ و جہاد فی سبیل اللہ، اور فرمایا کہ جو جس درجے میں ان دو تقاضوں کے اندر کمزور ہوگا اس کے اندر اسی کے اندر نفاق ہوگا، اور جس کے اندر یہ دو تقاضے نہیں پورے کر رہا تو وہ پورے کے پورے نفاق کے اندر جو ہے وہ ڈوبا ہوا، منافقت کے اندر۔ تو مال اور جان سے جہاد اور نظام عدل و قسط کے قیام کی دعوت اس صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ یعنی آپ مسلمانوں کو کہا گیا بار بار کہ جو ہے کہ ابھی تک نہیں آئے مسلمان، جو ہے وہ وقت کے مسلمانوں کے دل جو ہے اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے اس میں، اور فرمایا کہ یہ بھی جو ہے وہ جو لوگ پہلے اس سے مال خرچ کریں گے، یعنی جب ضرورت ہے تو وہ لوگ اس کے برابر نہیں ہو سکتے جو اس کے بعد جو ہے نا وہ خرچ کریں گے، اگرچہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس کا بھی اجر ہے، لیکن وہ پہلے خرچ کرنے کو برابر نہیں ہو سکتے۔ تو بڑا زبردست مطالبہ ہے جو ہے انفاق کا اور جہاد کا۔ اس میں اسلام کا مقصد عدل اور انصاف پہ مبنی معاشرہ قائم کرنا ہے، لہٰذا اس کے لیے مسلمان کو اور اس کے ماننے والوں کو کہا گیا کہ یہ مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے یہ تم نے کرنا ہے، اور اگر تم نہیں کرو گے تو تمہاری ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ دو تقاضے ہیں اور یہ پورے کرنے ہیں۔ بہت ہی زبردست مضمون ہے اس صورت کا۔ تو فرمایا زبانی ایمان کافی نہیں ہے، تصدیق بالقلب کے ساتھ جو ہونا چاہیے، جو ہے وہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ حقیقی ایمان عدل کے قیام، جہاد اور انفاق کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے، اور ظاہر ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کو جہاں بتایا گیا۔ زندگی کے 5 مراحل بتائے گئے ہیں، کھیل تماشا، کھیل کی جو ارلی بچپن ہوتا ہے، تماشا ارلی نوجوانی، لڑکپن، زیبائش جوانی، فخر اور دھیڑپن کی عمر، اور مال کی کثرت کی طلب جو بعد میں انسان میں آخری عمر میں سے پہلے جو ہوتی ہے۔ یہ 5 مراحل بتائے گئے، زندگی کے لائف سائیکل، ہیومن لائف سائیکل بتایا گیا۔ یہ سب کچھ آخری ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، اصل کھیتی تو آخرت کی کھیتی ہے، اور یعنی اصل یہ جو دنیا میں یہ سب کچھ ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، جو تم وہاں پہ کاٹو گے۔ آخرت کو حقیقی زندگی اور دائمی عزت اور اصل کامیابی قرار دیا، تم جو ہے آخر اس کے لیے کوشش کرو، اللہ اور اس رسول کے تقاضوں پر لبیک کہو، اور ایسے لبیک کہنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرمایا کیا دے گا؟ حشر میں نور عطا فرمائے گا، جس کی روشنی میں وہ اندھیروں کے راستے طے کرتے ہوئے جنت میں جو ہے چلے جائیں گے۔ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے لیکن انہوں نے جو ہے اس پہ عمل نہیں کیا، اس کے تقاضوں پہ اس کو لبیک نہیں کہا، تو وہ ان سے کہو گے کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ ہم اکٹھی تھے دنیا کے اندر، ہمیں اندھیروں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور تمہارے پاس نور ہے؟ تو انہیں کہا جائے گا کہ جاؤ واپس دنیا میں جا کے جو ہے تلاش کرو، یہ تو وہاں کے اعمال کے نتیجے کے اندر کمایا ہوا نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے آج دیا ہے، یہاں پہ نور نہیں ملنے والا۔ اگر دنیا میں ایسے اور ایسے اعمال کیے اور وہ تقاضے جو اللہ نے کہے تھے وہ اگر پورے کیے تو آج نور جہاں پہ ملے گا، اور نفاق اور بخل کرنے والوں کے حصے میں پھر اندھیرا اور حسرت رہ جائے گی، ان کو کوئی نور نہیں دیا جائے گا، اور ان کو کسی اور کے نور سے استفادے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ اہل ایمان کی دل کی سختی سے بچنے اور عاجزی اختیار کرنے کی تلقین کی۔ یہ ایمان کا نور صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے نہیں، بلکہ حقیقی ایمان مال کے خرچ کرنے سے اور عدل کے لیے کھڑے ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کی جو آیت نمبر 25 ہے وہ بہت ہی پروفاؤنڈ ہے، قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، اور جو ہے اس کا بنیادی مقصد جو اللہ نے رسولوں کی بعثت کا بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اور کتابیں اور شریعت اور میزان اس لیے اتارے ہیں کہ زمین پر عدل و قسط کا نظام قائم ہے۔ اب میں سے ہر ایک کو یہ 25 نمبر جو آیت ہے یہ یاد بھی ہونی چاہیے، اور یہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ اس سورت کی اور اس قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ یہ آیت جو ہے پورے قرآن کریم کا محور ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کی اہمیت کا کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور رسول اور شریعت اور میزان اس لیے اتارے کہ زمین پر عدل و قسط کا نظام قائم ہو۔ یہ بات جو ہے یہ جان لینی چاہیے۔ عدل صرف فرد کے معاملے میں نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے اور ریاستی نظام میں مطلوب ہے۔ اگر عدل اجتماعی کے قیام کے لیے قوت اور طاقت کی ضرورت ہو تو پھر بتایا گیا لوہا بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، وہ اس کا بھی استعمال کرو، قوت کا بھی استعمال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عقیدے اور انفرادی عبادات کی تعلیم کے لیے نہیں آئے بلکہ آپ عدل اجتماعی کے قیام کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ تو اس کا سبق یہ ہے کہ حقیقی دینی زندگی کا مقصد صرف ذاتی نیکی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر عدل و انصاف کا نظام غالب کرنا ہے۔ یہ ہے مقصد جس کے لیے علم اور دعوت اور ضرورت پڑنے پر جائز قوت سب کو جو ہے بروئے کار لایا جائے۔ یہ بات جو بتائی گئی ہے۔ اور آیت اس صورت کے آخر میں رہبانیت کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کو لازم نہیں کیا کسی کے اوپر، یہ خود ساختہ لوگوں نے اس کو جو ہے دین مسیحیت کے اندر جو ہے دین مسیح کے اندر لوگوں نے اس کو خود بنا ساختہ اپنے اوپر جو ہے وہ لازم کر لیا۔ در حقیقت رہبانیت دین کے تقاضوں سے فرار ہے۔ عبادت کے نام پر معاشرتی اور اجتماعی ذمہ داریوں سے بھاگنے کی نفی کی گئی ہے کہ تم جا کر کسی دنیا بظاہر یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انسان ساری زندگی کہیں پہ رہ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اسے تعلق بڑھائے اور اسے آگے جو ہے منزلیں طے کرے، لیکن اس کی سخت مذمت کی گئی۔ آپ حیران ہوں گے کہ بظاہر دین ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ نفی کی ہے اور یہ دین کے تقاضوں سے فرار ہے۔ اگر یہ کیا جائے گا تو کیا ہوگا کہ پھر برائی معاشرے کے اندر پھیلتی پھولتی رہے گی، اس کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں ہوگا اور عدل اجتماعی کا نظام قائم نہیں ہوگا، لوگوں کو عدل نہیں مل سکے گا اور ظلم و ستم جو ہے وہ ہوگا۔ تو یہ دین کے تقاضوں سے دور بھاگ کر کوئی شخص جو ہے وہ جنگل کے اندر اور کسی کھو میں غار کی کھو میں جا کے عبادت اللہ کر رہا ہے تو اس شخص کے اندر اور جو دوسرا شخص جو ہے کوئی بالکل جو دنیا دار شخص ہے ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ شخص زیادہ گنہگار ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ دین کے تقاضے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کیا چیز مطالبہ کرتا ہے، ان مطالبوں سے بھاگ کر وہ خود اپنی ذاتی عبادات کے اندر مصروف ہو گیا ہے اور معاشرے کو ظلم اور ظلم کے نافذ کرنے والوں اور اس طرح کی طاغوت کے سامنے جو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ تو آج دین میں دین کے نام پر وہ سب طور طریقے جو ہمیں صورت میں جو دین کے نام پر وہ سب طور طریقے جو آج ہم دیکھتے ہیں تو اس صورت میں مذکور دین کے تقاضوں سے دور کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے، بے شک وہ دین کے نام پر ہی کیوں نہ ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہوں گے دین کے نام پر بہت سارے تماشے ہیں، وہ اگر دین کے تقاضوں سے دور کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے، وہ قابل مذمت ہے۔ اسلام صرف خانقاہی دین کے خلاف نہیں ہے، یعنی اسلام تو خانقاہی دین کے خلاف ہے ہی بلکہ ایسے زہد کے بھی خلاف ہے جو مظلوم اور بھوکے اور محکوم انسانوں کی فریاد سے بے نیاز ہو، یعنی ان کی خبرگیری نہ کرے، ان کو انصاف کے لیے کام نہ کرے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کی ظلم رسی اور ان کی جو ہے فریاد رسی نہ کرے اور ظالم کا ہاتھ نہ روکے اور تو یا پھر ایسا عدل کے نظام کے لیے کہ قیام کے لیے کام نہ کرے، تو یہ اس طرح کا دین جو ہے اسلامی قطعاً مطلوب نہیں ہے۔ بہت اہم آیات ہے قرآن مجید کی، چھوٹی سی آیات ہے، ایک دو آیات ہیں لیکن بہت پروفاؤنڈ ہے۔ اس بارے میں سورہ زاریات ہے، اس کی میں آخرت کے امکان اور بندگی کا مقصد بتایا گیا ہے، سورہ طور ہے، قیامت، عذاب اور متقین کا انجام بتایا گیا ہے، سورہ نجم ہے جس میں وہی معراج اور شرک کی تردید ہے اور انسان کی صحیح کا ذکر ہے، سورہ قمر ہے، شق القمر کا واقعہ اور سب کا انجام کی ہلاکت کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے، سورہ رحمان ہے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، سورہ واقعہ ہے، انسانی گروہوں اور ان کے انجام کا ذکر ہے، اور سورہ حدید ہے جو عدل اجتماعی کے نظام کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ پارہ آخرت، بندگی، انسان کی ذمہ داری، نعمت شناسی اور عدل پر مبنی اجتماعی نظام کا ایک مکمل فکری خاکہ فراہم کرتا ہے۔ یہ اس پارے کے مضامین ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کے سارے تقاضے جو قرآن مجید میں یہاں بیان ہوئی ہیں اور دوسری جگہ پہ بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔